بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی۔ وہ لوگ جو کافی عرصے سے الرجی کا شکار ہوں اور مختلف قسم کی اینٹی الرجک میڈیسن بھی استعمال کر کے تھک چکے ہوں، موسم تبدیل ہونے کے ساتھ ان کو شدید علامتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو، ان کو چاہیے کہ اسلام آباد کے INH الرجی سینٹر سے رابطہ کریں جو چک شہزاد میں موجود ہے۔ مزید ڈیٹیلز کی آپ کو یوٹیوب سے مل سکتی ہیں، لیکن میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن دی جائے۔ الرجی سینٹر جانے سے پہلے آپ کو سینٹر کی ٹائمنگز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جو لوگ دور سے آئیں ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ سنڈے آف ہوتے ہیں، سیٹرڈے 7:30 سے 11:30 تک کا ٹائم ہے۔ زیادہ تر سیٹرڈے کا دن لوکل مریضوں کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ دور سے آنے والے لوگ تکلیف نہ اٹھائیں اور اسلام آباد پڑھنے کے لوگ کم ٹائم میں میڈیسن لے کے واپس جا سکیں۔ اس کے علاوہ فرائیڈے اور باقی دنوں میں 7:30 سے 3:30 تک کا ٹائم ہے، لیکن فرائیڈے کو 12:30 سے 2 o'clock تک نماز کی چھٹی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ الرجی سینٹر جائیں تو 5 سے 7 دن پہلے الرجی کی میڈیسن لینا بند کر دیں۔ اپنا بلڈ CP اور سیرم IgE ٹیسٹ ضرور کروا لیں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ الرجی اس وقت کتنی شدید ہے۔ اگر آپ الرجی کی میڈیسن لینا نہیں چھوڑتے اور ٹیسٹ کرا لیتے ہیں تو آپ کے ٹیسٹ کا رزلٹ اتنا پرفیکٹ نہیں آتا۔ جس دن آپ نے الرجی ٹیسٹ کرانے کے لیے الرجی سینٹر جانا ہے، پراپر ناشتہ کر کے جائیں۔ گھر سے نکلتے وقت ناشتہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تو ناشتہ، پانی یا جوس وغیرہ ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ ٹیسٹ کرنے کے لیے 6 سے 12 جگہ سکن پرک کرنا پڑتا ہے جو درد کا سبب بنتا ہے، اور کچھ لوگوں میں شدید درد کی وجہ سے بے ہوش ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ایسی علامتیں ظاہر ہو جیسے چکر آنا، دل متلی ہونا یا آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا تو فوری طور پر مریض کو لٹا دیں، تو ہاتھ پاؤں رگڑیں، پاؤں والی سائڈ اونچی کر دیں، سر والی سائڈ نیچی کر دیں اور تھوڑا سا ہوش آنے پر پانی پلائیں۔ فوری طور پہ وہاں جو ڈاکٹر ہیں ان کو انفارم کریں۔ کبھی بھی الرجی سینٹر اکیلے مت جائیں، ہمیشہ اپنے ساتھ ایک رشتہ دار کو ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ پرک کے درد یا کسی ویکسینیشن کی ریئیکشن کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ کسی اٹینڈنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ دور سے آنے والے مریض اپنے ساتھ تھرموس لے کر آئیں تاکہ ویکسین کو بحفاظت لے جایا جا سکے۔ اگر ویکسین کا ٹیمپریچر مینٹین نہ کیا جائے تو یہ ضائع ہو جاتی ہے اور اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی مرض سے نجات نہیں مل سکتی۔ آپ کو جتنے عرصے کے لیے ویکسین دی جا رہی ہے اس کے بعد آپ دوبارہ اپنے معالج کو کنسلٹ کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ڈوز دی جا سکے۔ جس الرجن کے ساتھ آپ کی الرجی ڈائگنوز ہوئی ہے اس سے آپ کو پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے اگر پولن سے الرجی ہے تو مارچ، اپریل اور سپٹمبر، اکتوبر کے مہینوں میں ماسک لگا کر رکھیں۔ ڈسٹ الرجی ہے تو گھر میں جھاڑ پونچھ کے دوران ماسک لگا کے رکھیں۔ بہت زیادہ مٹی اور دھوئیں والی جگہ پہ جانے سے پرہیز کریں۔ اگر کسی کو پیٹس یعنی پالتو جانوروں سے الرجی ہے تو ان کی ہینڈلنگ میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ویکسینیشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان تمام الرجن سے مکمل طور پہ محفوظ ہو سکیں۔ ویکسین لگانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک اور احتیاط جو آپ کو کرنی ہے کہ ویکسینیشن کی فرسٹ ڈوز کسی ایسے سیٹ اپ میں لگوائیں جہاں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ مل سکے۔ اگرچہ ویکسین سے ریئیکشن بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اگر ہو جائے تو فوری طور پہ طبی امداد کا ملنا بہت ضروری ہے۔ ویکسینیشن ایک لمبا پروسیس ہے، عمومی طور پہ 2 یا 3 سال ویکسین دی جاتی ہے، اس لیے اگر آپ اپنے فیصلے میں پرزسٹنٹ ہیں اور اتنی لمبی ویکسین لگا سکتے ہیں تو ویکسینیشن کا پروسیس سٹارٹ کروائیں۔ اگر آپ اتنی لمبی ویکسینیشن نہیں لگوا سکتے یا افورڈ نہیں کر سکتے تو سٹارٹ ہی نہ کریں۔ کوشش کریں کہ اپنے علاقے کے لوکل ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ان کی ہدایت پہ عمل کریں۔